اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے ہو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ تم سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور تمہیں بہت باعزت مقام عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان دونوں آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اہمیت بتائی ہے کہ اس دنیا کی کیا اہمیت ہے اور تمہارا اصل ٹارگٹ کیا ہے۔ اصل ٹارگٹ پچھلی آیت میں بتا دیا کہ وہ ہے گناہوں سے بچ کر ایک باعزت مقام حاصل کرنا روز قیامت۔ اس دنیا میں جو مقام ملتا ہے، اس دنیا میں جو عزت ملتی ہے، اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے اوپر برتری ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَلَا تَتَمَنُّوا اور نہ تمنا کرو، خواہش کرو، طلب رکھو، ما فضل اللہ بہ جس چیز کی اللہ نے فضیلت دے دی، بعضکم علی بعض تم میں سے ایک دوسرے کو، ایک کو قد بڑا دے دیا، ایک کو چھوٹا دے دیا، ایک کو رنگ خوبصورت دے دیا، ایک کو رنگ ذرا گندمی دے دیا، سیاہ دے دیا جو پسندیدہ نہیں ہے، کسی کی شکل اٹریکٹیو بنا دی، کسی کی اٹریکٹیو نہیں ہے، کسی کے پاس اسباب زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو اس دنیا کی جو فضیلتیں ہیں ان کو دیکھ کے ایک دوسرے پر تمنا نہ کرو کہ اس کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے، لو جی وہ بڑا نیک ہے کوئی، اس کے اوپر بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے اوپر بڑی رحمتیں ہیں اللہ کی۔ ہم بات ہی یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس وسعت ہو رزق کی، اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہم نے اللہ کی رحمت ہی اس رزق کو سمجھ لیا، نہ کہ اصل رحمت کیا ہے وہ پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا کرے گا، رحمت تو اس پر ہے۔ اس دنیا کی عارضی جو فضیلتیں ہیں، عارضی جو برتریاں ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد جو اصل مقام ملے گا رحمت تو وہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔
مرد کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ افضل ہے عورت سے، تو عورت اس بات کا گلہ کرے جی مجھے بھی مرد کی طرح فضیلت ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جو فضیلت لکھی ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک نئی روش ہے کہ مرد و زن کا جو ہے ایکول رائٹس، برابر حقوق خواتین کے اور مردوں کے، اس کی جو مغرب کی طرف سے ہمیں وہ شوشہ ملا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو حقوق وضع کیے ہیں اس کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو وہ کمائیں، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا، اس میں سے جو وہ کمائیں۔ یہاں پہ کمائی سے مراد دو پہلو ہیں، ایک تو ہے نیکی کمانا، کہ مرد جو کام کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، ان کی نیکی ان کو ملتی ہے، اور عورتیں جو نیک کام کرتی ہیں، عورتیں جو نیکیاں کماتی ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ اس میں کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں وہ برابر ہے۔ جو جتنا نیک کام کرے گا، جتنی خلوص کے ساتھ کام کرے گا، جتنا اس کا نیکی زیادہ ہوگی، اتنا اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اس میں مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کے خلوص اور اس کے نیکی کی صورتحال کے مطابق ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، تو جو اس کی کمائی ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں وہ مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر فضیلت والی بات نہیں ہے۔ جو دیکھنا، ایک مرد اگر کاروبار کر رہا ہے یا اس کے برابر عورت کاروبار کر رہی ہے، تو منافع تو ایک جیسا ہی آئے گا نا، اس کی ریشو تو ایک جیسی ہے، اس کے لیے قانون مختلف نہیں ہوگا۔ عورت کی تنخواہ ہے تو مرد کی تنخواہ اور عورت کی تنخواہ کسی ایک عہدے پہ برابر ہے۔ ایک عورت کسی اسکول میں، کسی ادارے میں پڑھا رہی ہے اور ایک مرد کسی دوسرے ادارے میں پڑھا رہا ہے، تو اس میں سیم جو اسکیل ہے اس کے لیے تنخواہ سیم ہے، اور ان کے اپنے حصے ہیں، وہ اپنی اپنی ملکیت اور اپنی اپنی تنخواہ کی مالک ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضل ہی، اس کے فضل کا۔ اس کا فضل کیا ہے؟ ہم تو گھر بنا کے اس کے سامنے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ہم تو اللہ کا فضل صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیں گھر دے دے، گاڑی دے دے، مال دے دے، بس ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم نے اصل میں فضل کی حقیقت نہیں سمجھی۔ فضل کیا ہے؟ جو پچھلی آیت میں پڑھا ہے، مدخلاً کریما، جو فضل سے نوازا جائے گا، کل اللہ کے ہاں اس کو ایک باعزت مقام ملے گا۔ ہم اس فضل کے پیچھے ہیں ہی نہیں، وہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کہ جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے ہم اسے عزت ہی نہیں دیتے۔ جو انسان نیک آدمی ہے، جو حقیقت میں جو اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ دولت مل چکی ہے، ہم اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، یہ مسیتڑ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر کسی کے لیے ہم نے بنا دیے، موالیہ، وارث، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حصے مقرر کر دیے۔ کس نے مقرر کیے؟ اللہ کے مقرر کردہ حصوں میں رد و بدل کرنے کی اجازت ہے کسی کو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کتنی بار دہرا کے کہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، باندھ لیا ان کے ساتھ عہد تم نے، ایسے لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، جن کے ساتھ مسلمان اسلامی بھائی چارہ کے تحت کوئی وعدے کر رکھے ہیں کہ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ تعاون کروں گا، ایسے لوگوں کے لیے فآتوہم نصیبہم، بس ان کو ان کا حصہ دے دو۔ جو وصیت کوئی شخص کر سکتا ہے، اگر کسی بھائی چارے میں
کسی دوست کے ساتھ، کسی دور کے رشتہ دار کے ساتھ، کسی نو مسلم کے ساتھ ایک شخص نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ تعاون کرے گا، اس کی دلجوئی کرے گا، اس کو یہ تحفہ دے گا، تو جو وصیت اس کو جتنے حصے میں سے وہ وصیت کوئی شخص کر سکتا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ اس کو اس کا حصہ دیا جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علی کل شیء، ہر بات پر، شہیداً، گواہ، نگہبان۔ وصیت کتنے حصے میں سے، کتنے مال میں سے کی جا سکتی ہے؟ 1/3۔ کوئی بھی شخص اپنے مال کے 1/3 حصے میں سے کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اپنے مال سے وہ کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک حصہ کر سکتا ہے، تیسرا حصہ کر سکتا ہے، تیسرے حصے میں زیادہ سے، زیادہ اس میں سے تھوڑا بھی کر سکتا ہے۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کے پاس ٹوٹل اختیار 1/3 کا ہے، اس میں سے وہ چاہے 1/3 سارا کر دے، اس میں سے کچھ بھی کر دے، اس میں سے کم کر دے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اس باقی کا مال جو 2/3 ہے وہ ورثاء کا مال ہے، وہ اس پہ اپنا تصرف استعمال نہیں کر وہ سکتا۔ صاحب اس کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ انہی کو جائے گا۔ پسند ناپسند سے بھی میں اگلا لفظ بولتا ہوں، اولاد فرما بردار ہو، نافرمان ہو، وہ اس کو اپنی اپنی وراثت سے آنکھ، جائیداد سے آنکھ نہیں کر سکتا، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ صرف 2 صورتیں ہیں جن 2 صورتوں میں جو وراثت ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک، بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ بیٹے کو قتل کر دے، تو مقتول کی وراثت سے قاتل جو ہے اس کو حصہ نہیں ملتا۔ دوسرا، مرتد ہو جائے، جو وارث ہے وہ اگر مرتد ہو جائے تو فوت شدہ جو شخص ہے اس کی وراثت کا وہ حصے دار نہیں ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹا مرتد ہے، وہ دین اسلام سے پھر گیا ہوا ہے یا پہلے سے پھرا ہوا ہے، وہ دین اسلام پہ نہیں ہے، تو وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں جن صورتوں میں وراثت کا حق چھن جاتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو وراثت کے حق سے محروم نہیں کر باپ اگر سکتا۔ کافر ہوئے تو بیٹا مسلمان ہے تو پھر کافر باپ کی وراثت انہوں ماں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔